Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پر جادو ہے اور بیماریوں کا شکار ہیں، جناتی اثرات ہیں یا اعصابی اثرات کا شکار ہیں یا نظر بد ہے، حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی بیماری ہے، پریشانی ہے، روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، تو آپ اس طریقے سے اپنی کاٹ خود کر سکتے ہیں۔ آپ خود ہی عمل کر سکتے ہیں، یعنی جادو، جنات، اعصابی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے یہ عمل آپ خود کر سکتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے پوری امت مسلمہ کو میری طرف سے اجازت عامہ ہے، کیونکہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کے کام آئے، جو کسی کی مصیبت پریشانی کے وقت اس کے کام آ جائے، وہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ ہم اسی مشن پر کامزن ہیں، تو آپ یہ عمل خود کر سکتے ہیں، یہ کارڈ آپ خود کر سکتے ہیں۔ چلے جی، کارڈ کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر کسی کو بھی لگتا ہے کہ اس پر جناتی اثرات ہیں یا وہ اعصابی اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، وہ بے سکون رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، دلی بے چینی ہے، دلی بے سکونی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں، تو وہ یہ عمل کرے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے رات کو 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا پیالہ جو شیشے کا ہو، کانچ کا ہو، وہ پیالہ رکھ لینا ہے اور اس میں پانی ڈال دینا ہے، اور اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ لینا، قلم لینا ہے، اور اپنا نام لکھنا ہے اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، اور اس کاغذ کو پھر آپ نے وہی پیالہ جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہو، وہ کانچ کا شیشے کا پیالہ، اس کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ایک نوکیلی چھری بھی اپنے پاس رکھنی ہے۔ اب سب سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ سب کام کر لیں، پانی کا پیالہ کانچ سے بھرا ہوا 2 نفل پڑھنے کے بعد اپنے پاس رکھے اور کاغذ پر اپنا نام لکھ لیا، والدہ کا نام لکھ لیا، تو اس پانی کے پیالے کے نیچے جب رکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور بنا کر کے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف سلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 11 مرتبہ آپ نے یہ تسمیہ شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کاٹ کی نیت سے آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر 11 مرتبہ سورہ فلق، اور پھر 11 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس چھری پر جو آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی اس پر دم کرنا ہے۔ اس چھری پر دم کر کے آپ نے اس چھری سے ہی اس پانی کو 3 مرتبہ اس طرح کاٹنا ہے۔ اس پانی کو 3 مرتبہ کاٹ کے پھر آپ نے وہ پانی جو ہے وہ پینا ہے 7 دن تک۔ پینا بھی ہے، اپنے منہ پر چھڑک لیں، جہاں آپ سوتے ہیں وہاں بھی آپ اس پانی کو چھڑک لیں، اور اس طرح آپ نے اگر سب گھر والوں کی کاٹ کرنی ہو یا اور لوگوں کی بھی ساتھ آپ نے کاٹ کرنی ہو ایک ہی بار میں، تو ان سب کا نام اور ان کی والدہ کا نام لکھیں اور پانی کے پیالے کے نیچے رکھ کے آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر وہ پانی 7 دن پینا ہے، وہ منہ پر بھی چھڑک لیں، جہاں آپ سوتے ہیں وہاں بھی چھڑک لیں، اور آپ نے یہ عمل صرف ایک بار نہیں کرنا، آپ نے یہ عمل 3 بار کرنا ہے، یعنی 7 دن کے بعد پھر دوبارہ آپ نے یہی عمل کرنا ہے، پھر اگلے 7 دن کے بعد پھر تیسری بار آپ نے یہ عمل پھر کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، ہر بار جب آپ عمل کر لیں تو اس کے بعد حسب توفیق جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں وہ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اور صدقہ کس طرح کرنا ہے یاد رکھیں، یہ جو سر سے گھما کر صدقہ دیتے ہیں، یہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر طریقہ ہے اور اسی طرح سے صدقہ کرنا چاہیے اور اس طرح صدقہ زیادہ قبول ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ شریعت کی طرف سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے، آپ سر سے گھما کر نہ دیں بلکہ اسی طرح آپ صدقہ دیں۔ یہ سر کے چکر دینا یہ ہمارے چکر ہیں، شریعت کی طرف سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی صدقے میں گوشت دینا چاہیے، تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین اور افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، یعنی کوئی بیمار ہے تو اسے دوائی خرید دیں، اس کے ڈاکٹر کی فیس وہ بھر لیں، اس کے بچوں کی ٹیوشن وغیرہ کی فیس بھر لیں، یا اسے نقدی دے دیں تو اس سے وہ اپنی 100 ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔
تو بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ اور پھر کچھ لوگ اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ صدقے میں وہ کسی کو بتا کر دینا ضروری ہے کہ یہ صدقے کی چیز ہے، تو یاد رکھیں صدقہ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ بن بتائے بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ انہیں کہیں جی میری طرف سے تحفہ ہے، آپ اسے اپنی ضرورت پوری کریں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ خرید لیں، تو اس طرح آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتا کر دیں، بن بتائے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کوئی بھی جادو جنات ٹونا وغیرہ اس کے اثرات انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوں گے۔ آپ مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔